ہر شہر کے بڑے بڑے شہروں کی سیر مار لوں تو 200-250 فرقے میں جمع کر کے دیتا ہوں. اللہ کے رسول نے تو فرمایا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے بنیں گے. ان کے اصول پہ 250 فرقے بن رہے ہیں. ان کا اصول صحیح ہے, اللہ کے رسول کی حدیث. جواب دیں پھر آگے چلتے ہیں. آپ یہ بتائیں جو بھی چاہے جواب دے دیں. جتنے بھی آپ نے فرقے اس میں گنوائے ہیں انہوں نے اسلام کو تقسیم کیا ہے, نام تو رکھ لیا ہے نا, نام رکھنے سے بھی تقسیم کیا ہے. ہم حنفی مذہب کے تقسیم کے جواب دہ نہیں ہیں, ہم اسلام کی تقسیم کے جواب دہ ہیں. آپ اسلام کی تقسیم کے نہیں, آپ اپنے اصولوں کے جواب دیں. اسلام کو تقسیم کر کے 4 فرقے بنا لیے. آپ کا اصول کیا ہے؟ اپنا نام علیحدہ رکھنے سے فرقہ بنتا ہے؟ صرف نام بھی رکھ لے اگر کوئی فرقہ بنتا ہے, یا بولے نہیں جی صرف نام رکھنے سے فرقہ نہیں بنتا؟ بولیں اگر یہ بولتے ہیں صرف نام رکھنے سے فرقہ نہیں بنتا تو حدیث کلیئر ہو جائیں گے. اور اگر یہ بول رہے ہوں گے کلیئر ہوں گے. حدیثوں کا امام کون ہے بتاؤ؟ امام کون ہے حدیثوں کا بتاؤ؟ پہلے حدیث ہے نہیں, وہ تو آپ بتائیں. امام کون ہے حدیثوں کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی آپ نے کیا کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان معیار قرآن و حدیث ہی ہے, کوئی اور شخصیت نہیں ہے. کہیں آپ یہ جتنی بھی کتابیں لے کر آئے کتاب سے نکال کر بتائیں. ان سے جواب دینا ہے. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان سے جواب دینا ہے. اگر نام رکھنے سے فرقہ بنتا ہے تو میں 200 پارٹیوں کے نام بتاتا ہوں. دیکھو مسلمان وہ ہوتا ہے نا کہ حدیث پر آنچ آئے نا تو اس کی جان چلی جائے, لاش گر جائے, ٹکڑے ہو جائیں, حدیث پہ آنچ آنے نہیں دیتا ہے. وہ مسلم ہوتا ہے. یہ مسلم ایک اصول بیان کر رہا ہے, خود کو مسلم کہتا ہے, ایک اصول بیان کر رہا ہے. اس کے اصول کی روشنی میں حدیث باطل نعوذ باللہ ثابت ہوتی ہے. اگر کوئی آپ پہ اعتراض کر دے کہ جی آپ کہتے ہیں کہ نام رکھنے سے فرقہ بنتا ہے, آپ کے نبی نے فرمایا کہ 73 فرقے بنیں گے, آپ کی میری امت میں 73 فرقے بنیں گے, آپ کے نبی کی امت میں تو جو ہے وہ 400 فرقے بن چکے ہیں ابھی, تو نعوذ باللہ آپ کے نبی کی بات تو جھوٹی ہے. میرے آقا کی آج تک ایک بات بھی جھوٹی ثابت نہیں ہوئی نعوذ باللہ. لوگوں نے اپنے پیر گھس دیے ہیں, سب کچھ کر دیا, لیکن آقا علیہ السلام کی ایک بھی حدیث جھوٹی ثابت نہیں جو واقعی سندن صحیح ثابت ہے. اور سند وہ صحیح تو یہ بھی لکھتے ہیں, حدیث کو ہم بھی لکھتے ہیں, حدیث کو دونوں صحیح مانتے ہیں. تو اللہ کے رسول کی حدیث کی غیرت کو یاد کرتے ہوئے, یعنی جو ایمانی غیرت ہے نا, اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ان سے جواب لیں کہ اگر صرف نام رکھنے سے فرقہ بنتا ہے, یا تو یہ میں بتائیں کہ اگر صرف نام رکھنے سے فرقہ بنتا ہے اور پھر جیسے انہوں نے لکھا ہے 6 پارٹیاں لکھی صرف اہل حدیث کو, اور 29 باقی, 6 میں سے 29 نکالے, باقی مجھے 23 صرف حنفیوں کی پارٹیاں لکھی ہیں, 2-3 فقہ جعفریہ کو چھوڑ کے ہیں, 2 پارٹیوں کو 23 کر دیا. تو اب ان سے پوچھیں کہ اگر نام رکھنے سے فرقہ بنتا ہے تو 200 فرقے کے نام میں آپ کو پیش کرتا ہوں. اگر میں آپ کو پیش نہ کروں, اب میری مجھے کاٹنے والے, مجھے سزا جو دے میں منظور ہے انشاءاللہ, میں آپ کو 200 سے زیادہ کے کر کے پیش کر دوں گا. تو اللہ کے رسول کی حدیث میں کہ 73 فرقے ہوں گے, ان کے اصول پر ہے 200 فرقے. ان کا اصول صحیح ہے, حدیث رسول آپ بتائیں مسعود کا اصول یا رسول کی حدیث؟ سوال کا جواب ریکارڈنگ میں ہے, بعد میں تحقیق سب سنیں. ٹھیک ہے, آپ کی مرضی, آگے چلیں. اگلا سوال ہے کہ سنتوں پر کس حد تک عمل ضروری ہے؟ آپ سے شروع سے جائے گا یہ سوال. دیکھیے جناب والا, اس مسئلے پر ہمارے اور ان کے درمیان کچھ خاص اختلاف نہیں ہے. میں اس کو ڈھونڈ لوں گا بعد میں. تو ہمارے اور ان کے درمیان کچھ خاص اختلاف نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں, ہر وہ سنت رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا ترک ایک بار بھی ثابت ہو, اس کا بارہا ترک کرنا بھی جائز ہوتا ہے. کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے, ہماری ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عمل پسند ہوتا تھا, کانا یعجبہ, آپ کو پسند ہوتا تھا, لیکن آپ اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے امت کی آسانی کے لیے, تاکہ امت مشقت میں نہ پڑ جائے. تو اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل کرتے رہے, کبھی ایک بار آپ نے وہ عمل چھوڑ دیا تو اس کی وجہ کیا بنی؟ جواز پیدا کرنے کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑنے کی وجہ یہی تھی تاکہ امت میں مشقت نہ ہو, یعنی اگر میں نہیں چھوڑوں گا تو امت کو بھی کرنا پڑے گا. تو ایسی سنت جس کا ترک اللہ کے رسول سے ایک بار بھی ثابت ہو, اسے بار بار بھی ترک کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ترک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی جواز پیدا کرنے کے لیے, جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث نہیں ہے, لیکن انہوں نے آپ کے عمل کو دیکھتے ہوئے آپ کا یہ فعل بیان کیا. پہلی حدیث اور پہلی حدیث بھی حجت ہوتی ہے. اور وہ حدیث جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ سنت جس کو آپ نے کبھی ترک نہیں فرمایا, اس کے ترک کا ثبوت نہیں ملتا, اس کو ترک کرنا بھی جائز نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو دوں گا مثال, کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مونچھوں کو پست کرو, یہ تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے. لیکن ایک شخص, اللہ کے رسول کے ایک نوجوان لڑکا مہمان آیا تھا, اس کی مونچھیں کچھ بڑی ہوئی تھی, آپ نے مسواک رکھی اس کے یہاں پر, کیا کہیں گے اس کو, ہونٹوں کے اوپر کی جگہ, شوارب عربی میں کہتے ہیں لیکن اردو میں, تو اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مونچھوں کی جگہ پر آپ نے مسواک رکھی اور مسواک کے نیچے سے کاٹ دیا. آپ نے اپنے عمل سے ہی بتایا کہ اگر ایسے لفظ تراش لیے جائیں تو یہ بھی جائز ہے. خود آپ نے کر کے دکھایا کہ میرے قول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا عمل, اللہ کے نبی کا عمل تو یہ تک کھال نظر آتی تھی,
تو اتفاق ہے کسی کی بھی نظر نہیں آ رہی. جمعے کے دن شاید آپ نور الامین بھائی کے سے نظر آ جائے, اور میں کافی دنوں تک مسافرت میں ہوں تو اس وجہ سے میری نیچے آ رہی ہے. تو اللہ کے رسول نے مسواک رکھ کے ایسے کاٹ دیا. اگر کھال نکالنا ضروری ہوتا, کھال ظاہر کرنا ضروری تو بالکل پچ کرنا ضروری تو آقا علیہ السلام یہ عمل نہ کرتے. لب نہ تراشتے, اس کو لب تراشنا کہتے ہیں نا. ابو داؤد کی روایت ہے, اگر آپ چاہیں تو ہم ڈھونڈ کے نکال کے آپ کو دکھا دیں. تو وہ سنت جس کا ترک ثابت ہو اس کو ترک کیا جا سکتا ہے, اس کا ترک گناہ نہیں ہے کیونکہ ترک آپ نے بھی کیا. اور وہ سنت جس کا ترک ثابت نہ ہو اس کا ترک کرنا گناہ ہے. یہ سب مسلمانوں کا بلکہ نظریہ ہے. ہاں یہی ہے کہ جو جس سنت کا ترک کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اس کو امت کے لیے وہ ضروری نہیں ہے. پھر اتفاق کے آگے چلیں, میں نے کہا نا اتفاق کے. یہ خدا لفظ ہے, خدا لفظ استعمال کرتے ہیں نا رب العزت کی. ہاں, اس کا استعمال کرنا کیسا ہے آپ کی؟ دیکھیے جہاں تک میرا عمل ہے, جہاں تک ہم کوشش کرتے ہیں عمل کرنے کی, میرے منہ سے اتفاق سے شروع میں خدا نخواستہ نکالا تو میں نے فوراً اللہ نخواستہ کر دیا. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ لفظ اللہ بولیں, اللہ کا کوئی لفظ بدل نہیں ہو سکتا. لیکن پچھلی تحریروں میں امت مسلمہ جو مسلمان پیچھے مسلم گزرے طیب العقیدہ میں خدا کا لفظ آتا ہے. اب خدا کا لفظ استعمال کرنے کی وجہ سے کوئی کافر و مشرک نہیں ہو جاتا. جس کے سامنے یہ تحقیق آ جاتی ہے اللہ کا نام بھائی اللہ ہی ہے تو اللہ کا نام استعمال کر سکتے ہیں. اب یہ کہنا کہ جی خدا بعض لوگ اس لیے بھی ناجائز سمجھتے ہیں, حرام اور کفر تک بھی لے جاتے ہیں. میرے خیال سے کفر تک تو آپ لوگ ہی نہیں لے جاتے نا, خدا کہنے کو کفر تو نہیں قرار دیتے ہوں گے. خیر اگر کوئی قرار دیتا بھی تو وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ جی خدا کے اندر نقص کا پہلو پایا جاتا ہے کہ دو خدا تھے. تو پھر الہ بھی کئی تھے. وہ آیت ہے نا کہ تم بہت سارے آلیہ کو اتجہل الآلہۃ الہ واحدہ, کہ تم یا اللہ رب العالمین کبھی بیشی معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ انہوں نے کہا کافروں نے کہ تم بہت سارے آلیہ کو ایک الہ بنا رہے ہو. تو الہ لفظ جو ہے وہ بھی غیر اللہ کے لیے استعمال ہوا, لیکن اللہ کو بھی ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, الہ واحد, الہ العالمین بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. تو اگر نقص کا پہلو ہے بھی تو کوئی مسلمان جب یہ لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کے ذہن میں اللہ کے لیے کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہوتا. وہ ہر قسم کے نقص و عیب سے پاک ذات کو خدا کہتا ہے, اگرچہ خدا کا لفظ قرآن و حدیث میں نہیں ہے. بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے لیکن استعمال کرتے ہیں, مثلا نماز. اب تو یہ بھی استعمال کرنے لگے, پہلے نہیں کرتے تھے. تو نماز کا لفظ قرآن و حدیث میں, روزہ قرآن و حدیث میں تو نہیں ہے, لیکن صوم کا ترجمہ ہے, اگر دیکھا جائے تو ترجمہ بھی نہیں ہے, فارسی زبان کا لفظ ہے. نماز, اس طرح نماز تو اپنی عبادت کو کہتے تھے, اب ہم بھی نماز کہتے ہیں. اس طرح سے بہتر یہ ہے ہر طرح سے پوری کوشش ہو کہ اللہ کا نام اللہ ہی استعمال کیا جائے. مسلمانوں کو ایسے ہی کرنا چاہیے, کفر نہیں ہے بہرحال, کیونکہ ہمارا حسن ظن ہے مسلمان سے کہ کوئی مسلم جب یہ لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کے دو خداؤں کا تصور نہیں ہوتا, وہ اللہ کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے اور تمام عیبوں سے پاک جانتا ہے. واللہ اعلم بالصواب. یہ تصور کہ اللہ کا نام لینے سے نیکی ملتی ہے, اللہ لفظ ادا کرنے سے, یہ تصور قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اس لیے کہ یہ لفظ اگر قرآن میں آیا تو قرآن کے ایک حرف پہ 10 نیکی ملتی ہے, یہ تلاوت کے دوران. ورنہ میں بیٹھا رہوں بولوں یا فرعون فرعون فرعون, حامان حامان حامان, خنزیر خنزیر خنزیر, کتنی نیکیاں ملیں گی مجھے؟ نیکی نہیں ملے گی, تلاوت کے دوران ملے گی. اس کے حفظ کا ذکر ہے, من حافظہ, جس نے اس کی حفاظت کی ہے. حفظ میں تکرار نہیں ہے. اچھا اگلا سوال ہے کہ فتوا کے متعلق یہ جڑا فتوا استعمال کرتے کہ بعض چیزیں جس میں فن بات کر رہا تھی کہ ریکارڈنگ ویڈیو ریکارڈنگ کروا لینا یا مناظرے دی یا کچھ بھی جی, میں کہ یہ دین کے اندر کہہ دی اجازت ہے کہنا جی علماء کو فتوا لے لینا. یہ جڑے فتوے استعمال کرتے ہیں علماء وغیرہ, یہ کوئی دلیل یا یہ بارے مختلف دسو گی کس حد تک؟ میں آپ کو بتاتا ہوں یا نور الامین بھائی بتائیں گے یا میں بتا دوں؟ دیکھیں جی, فتوا کے لفظی معنی جو ہے نا کہ جو اشکال کسی مسلم کو پیدا ہوا ہو, کسی بھی مسلم کو کوئی اشکال پیدا ہو اس کے ذہن میں, تو اس سے جو سوال کیا جائے اس سوال کے جواب کو کہا جاتا ہے فتوا. اب دیکھیں یہ فتوے کا لفظ جو ہے مسعود بیسی صاحب نے بھی استعمال کیا ہے. اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے, اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو وہ فتوا بھی صحیح نہیں ہے. مثلا اس میں ایک لفظ انہوں نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے, میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فتوا صحیح تھا, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا فتوا صحیح نہیں تھا. شاید آپ کو یاد آ گیا ہوگا. تو وہاں فتوا کے لفظ استعمال کیے. تو کیا آپ کیا کہیں گے کہ صحابہ کرام جی فتوے دیتے تھے؟ یہ کہتے ہیں نا کہ فتوے دین نہیں ہے. تو فتوا اس اعتبار سے دین نہیں ہے اگر فتوا قرآن مجید یا رسول اللہ کی حدیث ہے. تو جیسے قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں کوئی اللہ یفتیکم,
اللہ تمہیں فتوا دیتا ہے یعنی مسئلہ بتا رہا ہے. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ یا سلولہ کا نہیں کلالہ کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتوا دیتا ہے. اسی طرح اس کتاب کے اندر ایک جگہ انہوں نے استعمال کیا, یہ تسلیم نہیں کر رہے ہیں اس بات کو, ورنہ میرے لیے ڈھونڈنا کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. تو اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مانا زید کے, ہاں یہ دیکھیں کہتے ہیں کہ حضرت زید کے دلیل تلاش کی. اب بتائیے وہ کیوں حضرت زید کے فتوے سے رجوع کرتے, مطلب زید کا فتوا تھا اور فتوا غلط بھی تھا, زید کے فتوے سے کیوں رجوع کرتے, یہ بات انہوں نے لکھی ہوئی ہے. بالآخر مزید تحقیق میں معلوم ہو گیا حضرت زید کا فتوا غلط ہے, انہوں نے رجوع بھی کیا, حضرت زید نے بھی رجوع کیا. اسی طرح ابو موسیٰ اشعری کے فتوے کے بارے میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کا فتوا صحیح تھا. فتوے کے لفظ انہوں نے بھی استعمال کیے. فتوا لفظ معیوب نہیں ہے, فتوا صحیح بھی ہو سکتا ہے, فتوا غلط بھی ہو سکتا ہے. جیسے زید کا فتوا غلط تھا, انہوں نے ہی لکھا ہے نا کہ زید کا فتوا غلط تھا, زید نے بھی رجوع کیا, مسلم نے بھی رجوع کیا. مسلم کی شان یہ کہ اگر غلط فتوا کس میں موجود ہے, یہ لیں توحید المسلمین نکال دیں, نکالو بھائی توحید المسلمین دو ان کو, یہ تفصیل نکالیں, یہ لو نکالو. یہ کہاں ہے مراد فتوے سے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے, ایک منٹ کہتے ہیں فتوے سے, ایک منٹ آپ ایک منٹ صبر کریں مولانا, آپ کہہ رہے ہیں فتوے سے مراد وہ ہے جس کی دلیل نہ ہو. اللہ قرآن میں کہتا ہے قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, یفتی افتہ, یفتی افتان بنتا ہے فتوا, اسی سے نکلا ہے فتوا سے یفتی. اللہ فتوا دیتا ہے تمہیں کلالہ کے بارے میں. اب فتوا کے معنی کیا ہے؟ جس بات کی دلیل نہ ہو, یعنی اللہ تمہیں بغیر دلیل کے فتوا دیتا ہے. کیا یہ بات ہے؟ حضرت زید نے غلط فتوا دیا تھا. ہم نے جو لکھا ہے اسلام میں فتوے نہیں ہے, تو ہماری اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ فتوے دیتے ہیں جن کی قرآن حدیث میں دلیل نہیں ہوتی, ہم ان فتووں کی تفسیر کرتے ہیں. جو فتوا اللہ دیتا ہے وہ دلیل ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتوے نہیں دیے, وہ اسلام ہے نا, صحابہ کرام نے فتوے نہیں دیے, اللہ اس کے رحمات الاسلام ہے نا. تو علماء کرام دیکھیں, یہ کتاب ہے جماعت المسلمین پر اعتراضات اور ان کے جوابات. اس میں کیا ہے, مسعود صاحب سے سوال کیا گیا, مسعود صاحب نے جواب دیا, بعض جواب صحیح ہیں بعض غلط ہیں. بھائی یہ سارے جواب 100% صحیح ہیں, آسمان سے نازل ہوئے سارے جواب. کہیں گے تو میں دکھاؤں گا, پھر اتفاق کرنا ہر جواب سے. پوچھ رہے ہیں, ہاں آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں, کس سے؟ پہلے جو مسئلہ ہو رہا ہے اسی کو حل کر لیں. دیکھیں تو اب سنیں, اسی سے اندازہ لگا لیجئے, اسی سے اندازہ, کیونکہ بہت آگے چلتے ہیں فتوے کا مطلب آپ سمجھ چکے ہوں گے. یہ مسئلہ جو ہے آئندہ بھی کسی کے ذہن میں نہ ہے, وہ فتویٰ کے معنی ہے مسئلہ بتانا. اب مسئلہ جو ہے اگر کسی نے صحیح بتایا, دلیل کی بنیاد پر بتایا, تو اس نے فتویٰ صحیح دیا. اگر اس نے کہیں بغیر دلیل کے بات کی تو اس نے فتویٰ دیا. فتویٰ جو ہمارے نزدیک استعمال ہوتا ہے تو ہم اسی کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. ویسے جو انہوں نے بتایا کہ لفظ فتویٰ اپنے ذاتی طور پر معیوب نہیں ہے. فتویٰ جو فرقوں میں جیسے استعمال ہوتا ہے اور جن کے لیے ہم تصور کرتے ہیں کہ بغیر دلیل کے اس بات کرتے ہیں, تو ہم اسے تصور کرتے ہیں. اب میں پھر جب انہوں نے وضاحت کی بتاتا ہوں, حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ابو موسیٰ کا فتویٰ حدیث کے خلاف تھا. حضرت ابن مسعود نے اس فتوے کے مطابق فتویٰ دینے سے انکار کر دیا. کیا دینے سے انکار کر دیا؟ فتویٰ دینے سے, اس فتوے کے مطابق فتویٰ دینے سے انکار کر دیا. صفحہ نمبر 49, التحقیق فی جواب التقلید, التحقیق فی جواب التقلید. تو اس کے اندر یہ بات ہے کہ فتویٰ دینے سے انکار کر دیا, غلط فتویٰ دینے سے انکار کر دیا. صحیح فتویٰ تو دیا, ابو موسیٰ اشعری نے بھی فتویٰ ہی دیا. تو ہم کہتے ہیں ہمارے علماء کرام کی اگر فتویٰ کی کتابیں موجود ہیں تو وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ والحمدللہ الی ذالک حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ, کہ ہمارے علماء کرام نے اپنے فتاویٰ میں یا قرآن مجید کی آیت نقل کی ہے یا حدیث نقل کی ہے. ہاں ہمارے علماء معصوم نہیں تھے, شاید مسعود صاحب معصوم تھے, ان کے جواب 100% درست ہوں, تو ہمارے علماء معصوم نہیں تھے. ہمارے یہاں ایک ہی ذات معصوم تھی, وہ ذات تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی.